فقال عليه السلام يا ولدي ويا شاف يا أمتي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. قال لزائد الحسن واليقين قال وقال السلام عليك عند رسول الله فقلت عليك السلام يا الحسن ويا امير المؤمنين. فقال يا حبيب اني اشق بك روايه طيبه كان روايه تؤخر من رسول الله فقلنا وما ولدك تحت الكساء. فقال قال له عليه السلام يا أخي يا مسيح خليفتي وصاحب اللواء قد عزمت لك فدخل عليك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى آله ثم عليكم الكساء والقسم بالقيامة يا رسول الله أتقول لي نقول ما كنت تحت الكساء. قال عليه السلام يا بنتي يا بنتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما كمل جميل تحت الكساء يحل رسول الله نزل في الكساء وقام بيديه الى السماء وقال له انه لا يحل بيتي وخاصتي وامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يولم لما يظلمهم ويحزن لما يحزنهم انا من لمن هارهم وسلم لمن سالهم عن كل من عاداهم ومحب لمن حبهم انهم مني وانا منهم فاجعل سلامتك وبركاتك ورحمتك ورحمتك ورضوانك علينا وعليهم واغفر لهم الرجس وتحسنهم كثيرا. فقال الله المجد للملائكة ويشهد سماها إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرض منفية ولا قمر منير ولا شمس مضيئة ولا غرب يزيد ولا باب يزيد ولا خلق يسري إلا من حفظة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال للجبريل يا بدر من تحت الكساء. فقال ادخل بيت النبوة وما الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى آله. فقال إلي يا رب أتوب ليكن معهم سادسا. فقال له نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل. فقال السلام عليك يا رسول الله أجل هذا يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي لمن خلقت السماء مبنية ولا أرض منفية ولا باب منير ولا شمس مضيئة
وقيل من شيعنا ومحبين وقيل من دون الله فخرج الله ولا هم إلا كشف الله ولا كامل من حاجة إلا وقد الله حاجته فقال ليس أعوذ بالله كنا واستعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بعد السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. علی کے بعد
Berdoa dengan bersalah. Berdoa dengan bersalah. Mari dengan bersalah.
بچپن میں دیکھ لے ذرا دوش رسول پر بچپن میں دیکھ لے ذرا دوش رسول پر پھر تم میرے حسین کی تازی وہ راہبِ دوست نبی بلاغت کا بے جمال یہ ان کے دم سے ہے روشنی کشفت دجا بے کمال نانا نبی باری حسنا جمیع دوبارہ پڑھو دوبارہ پڑھو نانا نبی بابا جمیع خصالہی یعنی حسین ابن صلو شاست حسین بادشاست حسین دیست حسین دیوانست حسین سردار ندارست دردست جدید حقا جسے آقا کی حضوری دنیا کے غم سے دوری ہو جا ایسے لیلا مجلس نور حسین سلیلا مجلس نور حسین آئی بھی اگر رائے تو نوری ہو جا مرضی ہے تیری فکر میں والا والا برادر میں کرتا ہوں سمجھنے سے صلی اللہ چند شاہ ہمارے جگہ نہ آئے ساتھ
جنازہ کوئی اللہ کے شور ہے ماتم کے سر افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا کچھ کم نہیں ہے بشر قیامت کے سر سے زینب سے کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے زینب سے کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے شبیر کی ہمشیر ہے رونے نظروں سے شبیر کی ہمشیر ہے رونے نظر سے اور عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار اور اصحاب بھی سن پائے نا جس بیوی کی آہٹ اصحاب بھی سن پائے نا جس بیوی کی آہٹ سرنگ کے وہی گزر کی اس راہ گزر سے کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پھر سے اور ہم بھول نہ جانا ہے
محمد و آل محمد بلند تر صلوات. آواز بلند نعرے صلوات. دل بھی ذرا بلند کریں سلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب ويشرح صدرك اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس اعلیٰ ہے ذکر جناب امیر المومنین. اور ظاہر بات ہے کہ رمضان شاہ اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کے مہینے میں اللہ والوں کا ہی قریب ہونا چاہیے، اللہ کے نمائندوں کا قریب ہونا چاہیے جنہوں نے اللہ پڑھایا، جنہوں نے اللہ بتایا، جنہوں نے اللہ سمجھایا. خدا کی قسم کائنات میں محمد اور علی سے بہتر توحید پڑھانے والا کوئی نہیں. اللہ کی اس کائنات میں امیر المومنین اور سرکار محمد رسول اللہ سے بہتر توحید سمجھانے والا کوئی توحید بتائے گا، وہ سمجھائے گا جو مزاج توحید سے واقف ہے. تھوڑا بولنے جو واقف ہے مزاج توحید سے. اللہ کی کائنات میں سوائے چار اللہ کی توحید کے مزاج سے کوئی واقف ہی نہیں ہے. مزاج توحید جانے گا جو صفات اللہ کو جانتا ہو، اس میں اللہ کی صفات موجود ہو. جو اللہ نہ ہو پر دنیا اسے اللہ بنانے لگے، کہہ رہا ہوں سلوات پڑھنے والے کیا دیکھیے جسے دیکھ کے لوگ اللہ کا مانے، اللہ کو سمجھے، اللہ جانا ہے، اللہ مانا. اور خدا کی قسم کون ہے وہ کہ جس نے یہ کہا کہ پروردگار گوا رہی ہوں، اپنے آپ کو گھٹاتا رہا، مجھے منواتا رہا. کیا دنیا نے نہیں دیکھا کہ جب خیبر کے قلعے کو فتح کرا تو سلمان دوڑتا آیا کہ یا امیر المومنین، یا علی، کچھ لوگ آنے والے ہیں. سلمان گھبرائے نہیں، مولا وہ آنے والے ہیں جو خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر توحید کا شبہ دیتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ جو خدا نہ خواستہ آپ کی توحید کو ماننا چاہتے ہیں. اللہ والا ایسا ممکن ہی نہیں. ہم تو اس پروردگار کے نمائندے ہیں، ہم تو اس کے بندے ہیں. وہ تو معبود حقیقی ہے، وہ تو معبود ازلی ہے، علی اس کا بندہ ہے، وہ پروردگار ہے. وہ کل بھی حاکم تھا، وہ آج بھی حاکم ہے. بولیے رہو قیامت تک حاکم رہے گا. علی تو نمائندہ پروردگار ہے. مسلمان آنے دو ان کو، ہم بھی بتا دیں کہ ہم توحید کے نمائندے ہیں اور اس کی توحید حقیقی ہے. وہ معبود ازلی ہے، وہ معبود حقیقی ہے. اس کا نہ کل کوئی ثانی تھا نہ آج کوئی ثانی ہے. خدا کی قسم اللہ کیسا اللہ ہوگا جس کے لیے علی بھی سجدے میں سر رکھ رہا ہو. ادھر سے وہ لوگ آئے جنہوں نے نعوذ باللہ یہ کہنا تھا کہ آپ نے خیبر کے قلعے کو ایسے فتح کرا، انگلی کے دو انگلیوں سے خیبر کو اکھاڑ دیا کرے خیبر کو، تو آپ بشر تو نہیں ہو سکتے، آپ تو اللہ ہو. نعوذ باللہ. کیسے وہ لوگ آئے فرمان کر رہا جو کی سوکھی روٹی تو لا، سوکھی روٹی منگوائی، توڑنے لگے، ٹوٹتی نہیں، توڑ رہے ٹوٹ نہیں رہی. تو خیبر کے قلعے کو دو انگلیوں سے اکھاڑ دے، اس سے جو کی سوکھی روٹی
सजदे में कर रखा तो परवरदिगार गवा रही हो अली अपने को फटाता था तुझे बुलाया मिल के कहा है अली तलवार पड़ी ना मिल के अल्लाहुम्मा सल्ली अला क्या कहते हैं हर दुनिया बातें कर रही है अमीरुल मोमिनीन का मुकाबला कराना चाहते दुनिया के बशरों से आम इंसानों से अली का मुकाबला है ही नहीं कायनात में लेकिन मैं एक जुमला जरूर कहूंगा कि सलूनी का दावा नबी कर सकते थे जुमले में जोर दे रहा हूं सुनिएगा सलूनी का दावा नबी कर सकते थे क्योंकि कायनात में मोहम्मद से बड़ा हादी कोई नहीं रसूल कोई अक्ल अव्वल है खुल्क अव्वल है अखलाक अव्वल है किरदार अव्वल है गिनती का पहला आदत है बिस्मिल्लाह की बे है खुदा की कसम फजर तखलीक कायनात है ताहा है मुदस्सिर है मुदम्मिल है यासीन है आले यासीन है वशम्स व दुहाहा है वल कमर इज़ा तलाहा है वल लैल इज़ा सजना खुदा की कसम जिसने अलकाबा बुलाए हबीब है रसूल है अहमद है मुरसल है मोहम्मद है अहमद है खुदा की कसम मोहम्मद का कायनात में नकल किसी से मुकाबला करना है किसी से मुकाबला बाकी अल्लाह अल्लाह की इस कायनात में सबसे बड़ा हाकिम सबसे बड़ा बादशाह सबसे बड़ी बादशाह मोहम्मद अरबी की मानते हैं बोलिए मानते हैं तस्लीम करते मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं हम मोहम्मद ने सलूनी का दावा पता ही क्यों नहीं करा इसलिए नहीं करा कि मोहम्मद अरबी को पता था 1400 साल बाद नबूवत के दुश्मन कम बनेंगे विलायत के मुल्क ज्यादा बनेंगे इसलिए दावा भी अमीर से करवाया कि अली ने मिंबर कूफा पे बैठ के सलूनी का दावा करा जो कुछ पूछना है पूछ लो इससे कमाल के मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं खुदा की कसम मैं जुमला जरूर कहूंगा मैं भी पता नहीं किस मूड में हूं किस अंदाज में क्या बयान करना चाहूं क्या छोड़ना चाहूं सामने से एक यहूदी खड़ा हुआ कि मैं आपसे बेहतर नहीं रखता हूं का दलील दे अगर तुम मुझसे बेहतर नहीं रखता है का वो मैं आपसे बेहतर जानता हूं अली ने कहा अभी साबित हो जाएगा दुनिया के सामने कूफे वालों के सामने खैबर शिकन ने हाथ को बढ़ाया मुट्ठी को बंद करा का बताए मुट्ठी में क्या है का ये अंडा है फला पहाड़ी से आपने हाथ बढ़ा के अंडा उठाया है खुदा की कसम अली के अल्फाज को अगर सुनहरे अल्फाज से तारीख में ना लिखा जाए तो फिर कहां लिखा जाए मैं जहां मिंबर पे ना बैठा होगा खुदा की कसम फिजा में प्रवास कर रहा होगा और मैं शाये नजम के इन जुमलों को अदा करता तो इन जुमलों का हक अदा नहीं होता खुदा की कसम अबू तालिब की कसम मोहम्मद की मुकद्दस जात की कसम अली ने यहूदी को मुखातिब करा क्या तुम मुझसे बेहतर आलिम नहीं है मुझसे बेहतर इल्म रखता है ना मुझसे बड़ा आलिम है ना मुझसे बेहतर जानता है ना तो मैंने अपने इल्म से इस अंडे को उस पहाड़ी से उठा के यहाँ कूफे की मस्जिद तक ले आया तू अपने इल्म से इस अंडे को वहां पे नहीं मकाम पे रख के बोलिए ना मिल के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मौला आपको सलामत रखे अल्लाह आपको बात रखे खुदा कोई कम ना सिखाए हो सकती भाई घर पे जनाब कहा अपनी बरकतों का नजर फरमाए वक्त बहुत है मेरे पास अभी सुनिएगा देखिए अली से दावा करवाया खुद नहीं नबी कर सकते थे दावा सर नहीं जानते थे कि विलायत के मुल्क ज्यादा बनने विलायत के कायनात में ज्यादा बनने अब लफ्ज़ विलायत को तो उसमें भी खलबली हो जाती तो पहले बाहर वाले परेशान होते थे अपने वाले परेशान होने लगे मसला ये कि ये तो एक ऐसा कमाल है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जहां आपने कहा अल्लाह कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह वाहदहुल्ला शरीक है जहां आपने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सामने वाला अगर इंसान का बच्चा होगा समझ जाएगा कि मोहम्मद की नबूवत की कायल है आप समझ रहे हो आप समझ रहे हैं आप मौला आप सबको सलामत रखे जनाब ज़हरा आप सबको आवाज रखे समझ रहे बात देखिए सामने वाला अगर अकलमंद होगा आकिल होगा बालिग होगा लेकिन जनाब मौसूफ नबूवत के भी कायल है मसला तो यही है सारा कि अगर सारे मामलात ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद से हल हो रहे होते तो कभी भी मुसलमान कादियानियों के मसले में ना फंसते समझ रहे बात बनी ये जो मसला उठा था कादियानियों का
تو انہوں نے کہا بھائی کلمہ بھی آپ کا ہم جیسا ہے، نماز بھی آپ کی ہم جیسی ہے، روزہ بھی ایک ٹائم پہ کھولتے ہیں، قرآن بھی ایک پڑھتے ہیں، آپ بھی محمد کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ تو مسلمان مولویوں نے کہا نہیں، آپ آخری رسول کی نبوت کے قائل نہیں ہیں، عقیدہ ختم نبوت پہ جملے کی داد دیجیے گا خدا کی بتا۔ آج خیبر شکن کی اس مجلس میں جملہ ادا ہو ہی جائے۔ دیکھیے مولویوں کا یہ آبجیکشن تھا قادیانیوں کے اوپر، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی ٹیم کے اوپر مرزا ناصر بیگ جو مرزا غلام احمد قادیانی کا وکیل تھا قومی اسمبلی میں، جب کیس دائر ہوا کہ ان کو کافر قرار دلوانا ہے، تو جو مولویوں کو آبجیکشن تھا وہ یہ تھا کہ آپ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے تھے بھائی قائل ہو یا نہ ہو ثابت کرو، ہم تم سے الگ ہیں، تم ہم سے الگ ہو، ایک طریقے سے نماز پڑھتے ہو، ایک طریقے سے روزہ رکھتے ہو، ایک طریقے سے اٹھتے ہو بیٹھتے ہو، عبادات ایک طریقے کی ہے، شریعت ایک طریقے کی ہے، اسلام ایک طریقے کا۔ وہ کہتے تھے نہیں، آپ ختم رسول کی نبوت کے قائل نہیں ہیں اور ہم ہیں۔ تو اتنا وقت گیا مولویوں کو اور وہ ثابت نہیں کر سکے۔ بالآخر کسی عقل مند مولوی نے کہا کسی شیعہ کو اپنے ساتھ شامل کرنا پڑے گا، کسی شیعہ کو اپنے ساتھ شامل کرنا پڑے گا۔ خدا کی قسم جملہ ضرور کہوں گا، تمام مولویوں کا وقت چل کے مولانا اسماعیل دیوبندی اللہ مقام کے گھر پہ آیا۔ دوپہر کا وقت تھا، بزرگ میری تعریف کریں گے، دوپہر کا وقت تھا، اسماعیل صاحب دوپہر کا کھانا نوش فرمانے کے دروازے پہ دستک ہوئی، اسماعیل صاحب نے خود جا کے دروازہ کھولا تو کہیں گے ماشاءاللہ پورا نظام مصطفیٰ مجھے پہ کر رہا ہے، پورا نظام سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، سلوات پڑھی نبی کے آئے اللہم صلی علی محمد پورا نظام مصطفیٰ۔ بھائی سب کہتے ہیں نا ہم نظام مصطفیٰ کے دائی ہیں، چلانے والے ہیں، بھائی صاحب نے کہا پورا نظام مصطفیٰ مجھ غریب کے چل کے آ گیا۔ میں نے کہا کیسے آئے ہم آنا ہوا مولانا حضرات کا کہنے کی بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے جناب کہ وہ جو مرزا ناصر بیگ ہے بہت تیز ہے، بہت چلاک ہے، بہت تیار ہے۔ تو کیا ہوا نبوت ثابت کرتے ہیں، ثابت نہیں کرنے دیتے۔ مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ مسئلہ آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی محمد کے بعد کی نبوت چل سکتی ہے۔ صاحب نے کہا بھائی میں کیا کروں، تو آپ کی جو کتابوں میں چیزیں لکھی ہیں اس سے آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کی باتوں سے دلیل دینے آئی آگے مل کے سلوات پڑھ لیجیے محمد اللہم صلی علی محمد۔ آپ ہی کی کتابوں سے وہ آپ کو ثابت کر رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ کہ نہیں آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو پھر واضح ہو جائے گی دلیل اور قادیانی کافر قرار پائیں گے۔ خدا کی قسم اسماعیل صاحب نے اپنا رخ موڑا، یہ جملہ خدا کی قسم مجلس کے اسٹیج سے ممبر سے ضرور پڑھنا چاہیے، بتانے چاہیے، سنانا چاہیے۔ اپنا رخ موڑا کہ میں جس بیوی کا وکیل کہلاتا ہوں، جس بیوی کا وکیل کہلاتا ہوں، معاملہ اس کے بابا کی عزت کا ہے، جبھی جا رہا ہوں ورنہ کبھی نہیں ملاؤں کا ساتھ نہیں دیتا۔ خدا کی قسم جملہ سنیے تاکہ میں بات آگے بڑھاؤں جہاں سے مجلس کا آغاز کیا میں نے۔ سنیے گا میرے موضوع سے ملتی ہوئی بات چیز آپ کو سنا دیے بات۔ اسماعیل صاحب جب پہنچے قومی اسمبلی میں تو مرزا ناصر بیگ کے ہاتھ میں چائے کی پیالی چھوٹی ہاتھ سے ہاتھ پر کمایا کہ مولانا آپ کیسے آ گئے؟ ساتھ لے کے آئے ان کا کہ ہمارے بڑے بھائی، ہم ان کے چھوٹے بھائی۔ سنیے گا تو اس نے کہا ناصر بیگ نے میں مولانا سے لڑائی نہیں کروں گا، مولانا سے مناظرہ نہیں کروں گا، مولانا سے مجادلہ نہیں کروں گا، مولانا سے مباحثہ نہیں کروں گا۔ تو مولویوں نے کہا شیخ نورانی کہ علماء کرام نے وقت نے کہا کیوں نہیں کرو گے بھائی؟ اب تک تو ہم سے لڑ رہے تھے، اب تک تو ہم سے کہتے قرآن ایک جیسا، نماز ایک جیسی، شریعت ایک جیسی، کلمہ تم بھی وہی پڑھتے ہو، ہم بھی وہی پڑھتے ہیں، نماز تم بھی وہی پڑھتے ہو، ہم بھی وہی پڑھتے ہیں۔ ہم جب مولانا کو لے کے آئے ہیں تاکہ تمہاری دلیل کو رد کر سکے، تمہیں دلیل کرا سکے، تو تم کہو مولانا سے میں بحث نہیں کروں گا، مولانا سے مباحثہ نہیں ہوگا، مولانا سے مناظرہ نہیں ہوگا۔ تو فوراً قادیانیوں کے وکیل مرزا ناصر بیگ نے کہا میں مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب سے مناظرہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کا عقیدہ اور ہے۔ پتہ چلا دنیا کو عقیدے کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، تمہارا عقیدہ اور ہے، کیا فرق ہے؟ کہ بھائی مسئلہ یہ تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے بعد محمد کی نبوت پہ روکتے کیوں جاتے ہو؟ یہ اللہ کے بعد محمد کی نبوت پہ روکتے نہیں، علی کی مجلس ہے، خیبر شکن کی مجلس میں جملہ نہ پڑھوں تو کہاں سناؤ گے؟ یہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کے بعد علی اللہ و وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کی گواہی دے کے دنیا میں ثابت کر رہے نبوت ختم ہو گئی۔ حیدری
یہاں سے میں نے بات کا آواز کرتے دیکھیے جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ سامنے والے نے کہا ہاں بھائی اللہ کو مانتے ہیں آپ نے کہا محمد رسول اللہ ہم محمد کو مانتے ہیں اور ادھر آپ نے کہا علی اللہ تو پھر ڈگری مل گئی سرٹیفکیٹ مل گیا کسی امیر کی ولایت کو مانتے ہیں امیر المومنین نعرہ ولایت علی ولی اللہ نعرہ ولایت علی ولی اللہ حیدری خدا کی قسم میں نے شیعوں میں تو نہیں دیکھا کہ وہ سبھی امیر کو مانتے ہیں سبھی امیر کی ولایت دیکھا ہے اب جو نہیں مانتے وہ رک جاتے ہیں محمد رسول اللہ تک اور جو مانتے ہیں وہ علی تک آ جاتے ہیں اور جب علی تک آتے ہیں تو پھر حسن تک بھی آتے ہیں پھر حسین تک بھی آتے ہیں پھر سجاد تک بھی آتے ہیں پھر باقر تک بھی آتے ہیں جعفر تک بھی آتے ہیں موسیٰ کاظم تک بھی آتے ہیں خدا کی قسم علی رضا تک بھی آتے ہیں محمد تقی تک بھی جاتے ہیں علی نقی تک بھی جاتے ہیں حسن عسکری تک بھی جاتے ہیں باہر سرکار تک بھی جاتے ہیں اس لیے کہ بھائی فتح جعفریہ میں امام اسی کو کہتے ہیں جس کی حسب اور نسب کی کڑیاں پوری بھی جلدی چلی ہے چلتا چلا جائے خدا کی قسم دیکھیے ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ اگر ہم کوئی حدیث کوئی روایت کے بعد منبر سے پڑھتے ہیں ہمیں فخر ہے اس بات پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانچویں امام نے چوتھے امام کو بتائیں چوتھے نے تیسرے کو بتائیں تیسرے نے دوسرے سے دوسرے نے پہلے سے سند ہمارے پاس پہلے موجود ہوتی ہے بھائی وہ لوگ ڈھونڈے سندوں کو جن کے پاس سند والے موجود ہیں یہاں تو شجرا شروع ہو رہے ہیں ابو طالب سے عمل ہو رہے ہیں امام زمانہ پہ تو سلامی پیش کریں نا دنیا علی کے بابا ابو طالب کو اتنے والی ہاشم کے شجرے کو بھی بچا لیا آل محمد کی عزتوں کو بھی بچا لیا اور یہ تو عظمت سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد بس سنیے گا آج میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں سنیے گا دیکھیے جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ کی توحید کا اعلان محمد کی نبوت کا اعلان محمد رسول اللہ سے علی اللہ پہ علی کی ولایت امیر کی ولایت کا انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون بے شک اللہ ولی اس کا رسول ولی اور وہ صاحب ایمان ولی میرے ساتھ بولیے گا جس طرح آپ بولتے ہیں مولا کو سلامت رکھے پوری مجلس میں اللہ ولی اس کا رسول ولی اور وہ صاحب ایمان ولی بولیے گا جو حالت رکوع میں زکات کے تین ولایتیں ہیں قرآن میں دو ولایتیں نہیں ہے قرآن میں دو ہوتی تو محمد تک رک جاتے ولایتیں تین ہے قرآن میں اللہ کی ولایت نبی کی ولایت اور اس کی ولایت جو حالت رکوع میں زکات دے یہ مدینے کی چوراہوں میں بیٹھتا نہیں ہے یہ رکوع کی حالت میں زکات نکالتا ہے جب لوگ چوراہوں پہ بیٹھ کے دودھ چوری کر رہا ہوا کرتے تھے کھجوریں چرایا کرتے تھے اس وقت یہ رکوع کی حالت میں زکات نکال رہا ہوتا تھا یہ حالت رکوع میں زکات دے رہا جملہ ضرور کہوں گا میں نے ممبر سے پڑھا تھا کہ دولت کے ڈھیر پہ بیٹھ کے زکات نہیں نکالنا یہ رکوع کی حالت میں زکات نکالنا کیا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اطاعت کرو اللہ کی بولیے نا اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو اولی الامر کی قرآن میں ولایتیں بھی تین ہیں اطاعتیں بھی تین ہیں یعنی کہ آپ علی کو چھوڑ نہیں سکتے کسی موقع پہ کسی مقام پہ خیبر شکر سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے بائک آؤٹ نہیں ہو سکتا -1 فارمولہ علی پہ اپلائی نہیں ہو سکتا بولیے نا منہ تو ہلائیے ہر تو ہلائیے علی کے ذکر میں خاموش نہیں بیٹھا جاتا پیغمبر نے حجرے میں نہیں غدیر کے بیٹھا علی کو مولا بنایا تمہارا بھائی خاموش نہ بیٹھیے علی کے ذکر بولیے نا کچھ کہا ہے میں نے دیکھیے یہ کچھ سیاسی پارٹی تھوڑی ہے یہ اسلام کی پارٹی ہے یہ مذہب ہے یہ دین ہے اس میں نہ کچھ بڑھ سکتا ہے نہ کچھ کم ہو سکتا ہے ہائے ہائے خدا کی قسم نہ بڑھ سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے آپ بتا رہے ہیں مولا کو سلامت رکھے دیکھیے اس میں نہ کچھ بڑھ ہو سکتا ہے نہ کچھ کم ہو سکتا ہے جو دے دیا محمد نے وہ دے دیا اسے لے لو اس سے روک دیا اسے روک دیا جو دے دیا اسے لے لو اس سے روک دیا رک جاؤ میں محمد نے نماز بتائی آپ نے لے لی محمد نے روزہ دیا آپ نے لے لیا محمد نے حج پہنچایا آپ نے لے لیا محمد نے زکات بتائی آپ نے لے لی محمد نے حج پڑھایا آپ نے پڑھ لیا محمد نے قوم جہاد اللہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ساری چیزیں محمد نے بتائی آپ نے اس پہ چلے
یہی بات ہے نا. تو محمد نے تو ولایت بتائی بے شک اور کس نے پہنچائی؟ محمد نے تو بتائی. اور پھر سب سے کمال کی بات یہ کہ ہر چیز کو مدینے کے منبر سے بتایا. نماز مدینے کے منبر سے، روزہ مدینے کے منبر سے، حج مدینے کے منبر سے، زکات مدینے کے منبر سے، جو آ رہا ہے مدینے کے منبر سے. اچھا یہ ہو جائے تو ایسا کر لو، یہ ہو جائے تو ایسا کر لو. وضو کے احکام، شریعت کے احکام، دین کے احکام، روزے کے احکام، حج کے مسائل، شریعت کے مسائل، یعنی کہ پورا اسلام محمد نے مدینے میں پڑھا دیا. کیوں پڑھایا؟ اس لیے تاکہ عقل کھل سکے، دماغ اوپن ہو، اوپن مائنڈڈ ہو کے سوچو کہ جب سب کچھ پڑھا دیا اور نماز آنے میں اور روزہ آنے میں اور حج آنے میں اور زکات آنے میں تعلیم کی فکر لینا چاہ رہا ہوں اور خمس، جہاد، تبرع، شریعت کا ہر پہلو محمد مدینے کے منبر سے پڑھاتے رہے. اور اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نہ نماز میں کہا، نہ روزے کے لیے کہا، نہ حج کے لیے کہا، نہ زکات کے لیے کہا، نہ خمس کے لیے کہا، نہ جہاد کے لیے کہا، نہ تبرع کے لیے کہا، نہ عمرے کے لیے کہا. مگر جب پہلا اور زندگی کا آخری حج کر کے غدیر خون کے میدان میں پڑھانے سے کر کے منبر پہ کھڑے ہو کے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے من کنت مولا فعال علی مولا کا نعرہ لگایا تو جبریل کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج دین محمد، آج نعمت تمام، آج شریعت تمام. پتہ چلا دین بغیر علی کے مکمل نہیں ہوتا. بغیر علی کے مکمل نہیں ہوتی، نامکمل رہتی ہے. اب علی کو مان کے دین کو بابا مکمل کر لو ورنہ نامکمل دین پہ سمجھے رہی. سلوات پڑھی ہمیں کیا مکمل کر دیا. امت کی کیا مجال کہ علی سے ہٹ جا. اور دیکھیے حیران کن بات یہ ہے، بس سنیے گا. ابھی جب میں آ رہا تھا رضا بھائی آئے گھر پہ لینے کے لیے، تو پروگرام چل رہا تھا، رمضان ٹرانسمیشن کا. اس میں حنیف قریشی صاحب کہہ رہے تھے، انہیں حیران ہوا، بہت دنگ ہوا کہ روایت تو شیعوں کے یہاں معتبر پڑھی جاتی تھی، یہ اہل سنت کے یہاں بھی پڑھی جا رہی ہے اور بیان ہو رہی ہے. اتنی اچھی بات ہے کہ عقیدوں کو بہتر کیا جا رہا ہے اور بہتر بنایا جا رہا ہے. اچھی بات کو خبر تو میں سوچ کے آیا تھا کہ ہم قریشی صاحب پڑھ رہے تھے کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی ایک اولین میں بدبخت ہے اور ایک آخرین میں بدبخت ہو گئی. مندر مسائل پر یہ جملہ کو مطلب مسائل ایک اولین میں بدبخت ہے اور ایک آخرین. علی نے پوچھا یا رسول اللہ سے، علی بھی رسول کو مولا کہتے تھے. سرکار اولین میں کون بدبخت ہے اور آخرین میں کون؟ ایسا نہیں ہے خیبر شکن کو پتہ نہیں ہے، جو ہونے کو ہونے سے پہلے آئے اسے علی کہتے ہیں. ہونے کو ہونے سے پہلے آئے اسے علی کہتے ہیں بھائی. پھر علی کو کہہ رہا آخری کو. رسول اللہ نے کہا اولین میں بدبخت وہ ہے جس نے حضرت صالح نبی کی، میں بھائی کو جانب نہیں جانا چاہتا، آپ ماحول کو ذرا ہولا رکھیے. غیر بات سنیے، وہ آپ کی کسی محفل میں انشاءاللہ سنیے گا. یہاں تو سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں بھائی. سال آپ مسجد میں جا جائے مولا کرو گا، اس رش کو اگلے سال بھی بلانا ہے بھائی، پکانا تھوڑی ہے لوگوں کو. سنیے گا میں آپ نہیں نہیں بھائی، مولا سلام ان کے بچے بات کر دیجیے. مسجد تباہ ہو گئی. باقی میں 21 کو انشاءاللہ یاد دلائیں گا، 1075 ان کے گھر پہ انشاءاللہ 21 کو. سنیے گا بات. اولین میں بدبخت وہ ہے جس نے حضرت صالح نبی کی اونٹنی کے جو پائے کو کاٹا، قدار ابن صالح. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. اور آخرین میں بدبخت وہ ہے جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو ابن ملجم نام ہوتا. کتنی لعنت لگ گئی. آخرین میں بدبخت ہے. خدا کی قسم لوگ پڑھ دیتے ہیں کہ جی وہ 3 لوگوں کے قتل کا منصوبہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا بھائی. تو ادھر کسی نے امر آس کو قتل کرنا تھا اور کسی نے
अमीर शाम को कत्ल करना था और किसी ने अली को कत्ल करना था, नहीं ऐसा नहीं। सबका मिशन और मकसद ये था कि जनाब ज़ैनब को यतीम कर। ये 40 हिजरी का कूफा जो आया है क़यामत बन के टूटा। आले मोहम्मद की ना कोई ईद रही ना कोई बकरीद रही। एक कूफा दो ईदें खा गया फिर। एक पे जनाब ज़ैनब यतीम हुई, दूसरे पे मुस्लिम के बच्चे बाप के लाशें को ढूंढते। एक कूफा सैयदों की दो ईदें। मौला सलामत रखे, तफसीली मसाइल नहीं पढ़ूंगा, सुनिएगा। जब 36 हिजरी का कूफा आया ना, अल्लाह ने पढ़ सकते और अली ने कैपिटल बनाया, दारुल खिलाफा बनाया कूफे। क़यामत है, अल्लाह करे पढ़ सकते। और बेटियों को जब मदीने से बुलवाया, क्या शान की बुलवा। हमारियों में अली की बेटी, दाएं बाएं हसन हुसैन मोहम्मद अली आमद बिन अली अब्बास और बिन अली जाफर बिन अली। जब कूफे के बाजार से गुजरी अली की बेटियां बाप के दारुल हुकूमत में दाखिल हुई। अली महमिल के अंदर दाखिल हुए, बेटी के माथे पे बोसा दिया। ज़ैनब कोई परेशानी तो नहीं हो गए, मसाइल हो गई, बच्चे कोई बेटा कोई परेशानी तो नहीं हुई। तो कितना प्यार करते होंगे अपनी बेटियों। और जब यही 40 हिजरी का कूफा आया, अली के खुतबात के अंदाज बदल गए। कितने दिन रह गए रमजान, कितने रोजे बचे हैं, अपने चाहने वालों को बताते रहते बहुत जल्द ये मेरी दाढ़ी मेरे सर के खून से रंगीन हो। कूफे की औरतें दौड़ती हुई अली के पास आई। तब मर्द तो हम आपका खुतबा मस्जिद में सुन लेते हैं, हम घर के काम काज से फारिग नहीं हो पाते। जरा अपनी बेटी आलिया बेटी ने कही हमें भी कुरान पढ़ा दे घर पे बुला के। अली ने कहा 2 शर्तें तुम मान लो मेरी, एक मैं तुम्हारी मान लेता हूँ। तमाशा कौन सी शर्त? भीड़ की शक्ल में, रश की शक्ल में ज़ैनब के पास आ जाना। मेरी बेटी रश को देख के घबरा जाती है और अल्लाह जाने जो औरतों के रश से घबराती है शराबियों का मजमा। अली की बेटियां सहरा जानिया सुन्ना वाला अल्लाह करे। दूसरी बात अमीर ने कही, देखो मेरी बेटी के चेहरे को ज्यादा मत देखना। एक औरत चीखी, कहती मौला औरत तो औरत से पर्दा कोई नहीं। ये तो मैं भी जानता हूँ, ये तो मैं भी अपनी ज़ैनब से कहता हूँ। मगर वो कहती है बाबा औरत का औरत से पर्दा नहीं। मगर अगर कोई औरत मेरे चेहरे को देखे अपने घर जाए, उसका मत उसका घर का मर्द मुझे बता अली की बेटी दिखती कैसी है। ज़ैनब मरने से पहले मर जाएगी। वो हया वाली बेटियां है। सुनना लगा वो मंजिल भी आई कि 18वीं का रोजा उम्मे कुलसूम के घर इफ्तार करा। शहजादी फरमाती है मैंने दूध का भरा प्याला शहद से रखा, बाबा ने हटा दिया। उम्मे कुलसूम हम नमक से अफ्तार कर चुके। आधी रात गुजर गई, 19वीं की रात छा रही थी और एक बार दरवाजे पे दस्तक हुई। कोई घोड़ा सवार दरवाजे पे आए। अब्बास ने मुसल्ले को छोड़ा, दौड़ता हुआ दरवाजे पे गया। अब्बास को रोका, खुद घर से बाहर आए तो देखा अब्दुल्ला इब्ने अफीफ, इब्राहिम बिन मालिक अशदद और हुदैफा यमानी मौजूद है। अली ने कहा मेरे शेरों मेरे प्यारों कैसे आना हुआ? तो मौला हमने अहद किया है आज से हम पे सोना हराम है। इमाम वक्त की जान को खतरा है। आज कोई बंदा कूफे में जहर खरीदते हुए पकड़ा गया है, अपनी तलवार पर जहर लगाता हुआ देखा गया। मौला आज से नींदें हराम। अली ने कहा शाबाश, तुम्हारे अकीदे को तुम अपने इमाम से वाकिफ नहीं हो। मगर हुदैफा जाओ अपने घर पे जाओ, अब्दुल्ला अपने घर पे जाओ, इब्राहिम अपने घर पे जाओ। अली को किसी की जरूरत नहीं, जाओ आराम करो और देखो तुम्हारे मौला की वसीयत है, जाओ। अली ने अलविदा के लिए हाथ उठाया। अली ने कहा जाओ। हुदैफा कहते मैं घर पे आके सो गया, इधर आग लगी। थोड़ी देर बाद बीवी ने कहा हुदैफा आए हो मेरी नींद पे तू सो रहा है और बीवी कह गद कुचला अमीर अल मोमिनीन लोगों मोमिनों का अमीर मारा गया। हुदैफा कहते मैं दौड़ता हुआ मस्जिद में जा रहा हूँ। किसी ने कहा हुदैफा वो इतने मुझे भाग रहा हूँ। मैंने दौड़ के मुझे पूरे टेम्पल पकड़ा। हम मस्जिद में पहुंचे, देखा जख्मी अली लहू लुहान
को पकड़ता, कोई पैरों को पकड़ता, कोई हाथों को पकड़ता। मैं कहूँगा कितनी शान है और हीर मौला तेरी कि वक्त आखिर कर्ब लग रही है तो बेटे साथ हैं, जाने वाले साथ हैं। अरे कितना गरीब था हुसैन, अकेला आंखें नीला, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ा, कमर में लंगा, सुना लगाओ। चलता हुआ काफिला अली के घर के करीब पहुंचा। साथियों जाओ, आज रात की ताकीबात मस्जिद कूफा में अपने घरों में अदा करना। ने कहा बाबा, गुर्बत के आलम में तो चाहने वाले को साथ रखा जाता, आपने क्यों भेज दिया? हसन अभी जैसे मैं घर की दहलीज पे पहुंचूंगा, मेरी ज़ैनब मुझसे निपट जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों के रोने की आवाज ना मेरे के कान हो जाए। मैं कहूँगा यार ये 40 हिजरी का कूफा है, कोई 61 हिजरी का शाम का बाजार। अली की बेटियां शिमर के बाकी की बहनों का तमाशा देखो। नादारो अली घर में आ गए तो जुमले सुन लो। अंजुमन की मोहब्बत की साथ बन चुके, अल्लाह सलामत रखे, आले मोहम्मद आबाद रखे, खुदा कोई गम के सिवाय का मिशन ये आज निस्फी गुजर गई ना, अब 20वीं की रात आ गई है। ये जो 20वीं की रात आगे पता है नहीं क्या करा, आधी रात को उठते थे अब्बास, जरा जब लोगों का रश हो तो बेटियों को बुलाना, जब चाहने वाले गए सुनना। अली की ज़ैनब अपने अव्वल फर्ज को बुलाया, अब्बास जी मुझसे शादी, अगर चाहने वालों से रश खाली हो जाए तो बेटी बाप से मिलना जा रही है। अरे कमरे को खाली कराया गया, अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं आखिरी जुमले। कमरा खाली हुआ, अकेले अली, अकेली ज़ैनब, ज़ैनब ने बाप का सर अपनी आगोश में रखा। अली बेहोश थे, बलूची से होश आया। जैसे ही खैबर शिकन की निगाह बेटी के चेहरे पे पड़ी, एक बार का ज़ैनब बाप कुछ कहना चाहता है, बाबा हुक्म कीजिए, बाबा क्या चाहते हैं? ज़ैनब एक फरमाइश भी पूरी करोगी? जी बाबा, तो मैंने आज तक तुम्हें पैदल सही तरह चलते हुए नहीं देखा, मेरे जरा 2 कदम चल के दिखाना। अरे ज़ैनब ने कदम रखा जमीन पे, पाँव लड़खड़ा। अली ने कहा हुसैन, अब्बास, बहन को संभालो। जुमला कहूं, जो बेटी बाप के सामने 2 कदम ना चल सकी हो, अल्लाह जाने ज़ियारत का दरबार की मौजूदगी, अली की बेटियां बदमाशों का याली मौला हैदर मौला, 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 मौला याली मौला हैदर मौला, याली मौला हैदर मौला, याली मौला हैदर मौला, याली मौला हैदर मौला। सर अली का सजदे खालिक में ज़रबत
مرتضیٰ قاتل کو بھی پلواتے ہیں شربت مرتضیٰ، اپنے قاتل کو بھی پلواتے ہیں شربت مرتضیٰ. آئے بے ذوالفقار مدد، آئے سوار مدد، آئے بے ذوالفقار مدد، آئے سوار مدد. زینب ہو گئی عابد در، زینب ہو گئی عابد در،
بسر زینب مجمعِ عام ہوگا گلیوں میں، مجمعِ عام ہوگا گلیوں میں، مجمعِ عام ہوگا گلیوں میں، اور ہوگی برے نصر زینب، ہو گئی بے بسر زینب سیدہ آ گئی ہے جنت سے، سیدہ آ گئی ہے جنت سے، سیدہ آ گئی ہے جنت سے، سارا ماتم فدا ہے در زینب، ہو گئی بے بسر زینب کرتے ہیں جس طرح یتیم بسر، جس طرح یتیم بسر کرتے ہیں جس طرح یتیم بسر، اب کرو یوں بسر زینب، ہو گئی بے بسر زینب کون کے اٹھ رہی ہے دنیا کی، کون کے اٹھ رہی ہے دنیا کی، کون کے اٹھ رہی ہے دنیا کی، جا رہا ہے تیرا پسر زینب، ہو گئی بے بسر زینب ہو گئی بے بسر زینب علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا مسجدِ کوفہ ہے روزہ دار ہے، مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے، مسجدِ کوفہ ہے روزہ دار ہے، مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے، فرق سے اونچے لہو کی تار ہے، مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے، آدم پیغمبر کے لیے، آدم پیغمبر کے لیے، آدم پیغمبر کے لیے، زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار ہے، مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے، کہہ رہا ہے زخم سر سے بہہ کے خون، کہہ رہا ہے زخم سر سے بہہ کے خون، کہہ رہا ہے زخم سر سے بہہ کے خون، دوسرا شب
کو اجڑی ہوئی سرکار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے فرق پاک مرتضیٰ میں تیغ ہے فرق پاک مرتضیٰ میں تیغ ہے فرق پاک مرتضیٰ میں تیغ ہے یا کلام اللہ میں تلوار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے زخم سر ہے حیدر کرار ہے زخم سر ہے حیدر کرار ہے زخم سر ہے حیدر کرار ہے دھیمی دھیمی نبض کی قرار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے خون میں ہے غرق داماد نبی خون میں ہے غرق داماد نبی خون میں ہے غرق داماد نبی سانس کا لینا بہت دشوار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے علی مولا حیدر مولا 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 علی مولا السلام علیکم یا باب اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا